تو ہمارے گھر میں رمضان کا بڑا ماحول تھا اور ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان میں سمجھے روزے رکھوانا اور افطاری کا اہتمام وہ نیلم باجی نے کیا. جو آپ کی بڑی بہن ہے. زیادہ نیلم باجی. بڑی بہن وہ خود بخود ہی امی بن گئی نا وہ. تو بلکہ ہو جاتے بڑی بہنیں بن جاتی ہیں. بالکل ہو گئی. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ باجی میں چونکہ ہمیشہ سب سے زیادہ مطلب انڈر ویٹ رہی, بہت سکڑی تھی, تو وہ چاہتی تھی میں روزہ نہ رکھوں کیونکہ میں دبلی ہوں. مجھے شوق ہوتا تھا جیسے بچوں کو ہوتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی فٹافٹ. تو کہتی تھی سوکھی اٹھ گئی سوکھی. اب 2 پراٹھے کھا. ابھی ٹھسواتی تھی نا وہ. نیلم باجی. ہاں نیلم باجی کو تھا کہ یہ سوکھی اٹھ گئی ہے سگڑی اور اس کو کھلا ٹھسا دوں میں, اور غصہ چڑھا ہوتا تھا کیوں اٹھی ہے یہ. تو خیر بہرحال وہ تو اپنی جگہ, لیکن سنبل ہم سب سے زیادہ اچھی پریکٹسنگ مسلمان, بہت زیادہ عبادت گزار, سب سے زیادہ. روزے بھی بیمار ہو کچھ اس نے نہیں روزے چھوڑ دیتے تھے. ان کے گھر میں بہت شدید ماحول ہے, شاید بھائی جان بھی اور بچے بھی سب, لیکن سنبل سب سے زیادہ. باقی تو خیر کیا کریں سب جانے والوں. کوئی رمضان ہے آپ نے جو سنبل آپا اور آپ نے میرے پاس ہوتی تھی کبھی کراچی میں سے شوٹنگز پہ ہوتی تھی تو روزے رکھتی تھی باقاعدہ, اور میں بھی ظاہر رکھتی تھی اللہ کے فضل سے. لیکن اس کی جو بات کی تسبیحاں اور عبادات تھیں وہ بہت زیادہ تھی. پھر جب اس کا بچہ چلا گیا تو پھر اس میں اور اضافہ ہو گیا, پھر وہ ایک اور ایکسٹینشن ہوگی کہ پھر اس کو سکون ہی نہیں آتا تھا. تو وہ رمضان تو پھر ہمیں یاد آتے جو بچپن کے رمضان تھے, اکٹھے ہوتے تھے اور چیزوں کی ایکسائٹمنٹ. جس گھر میں بہنیں ہوتی ہیں نا وہ بڑے رونق والے رمضان ہوتے ہیں. کیونکہ میں بھی اپنی بڑی بہن سے چپکی بھی ہوتی تھی. جب میری بہن کی شادی ہوئی تو مجھے لگا میری ماں کی شادی ہو گئی ہے, کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی میں سب سے چھوٹی تھی. ان کے پاس سونا, ان کے ساتھ ہر جگہ جانا. ان کو شدید فلموں کا شوق ہوتا تھا اور وہ دیکھنے جاتی تھیں اور میں ساتھ ساتھ. دنیا کی ہر فلم میں نے دیکھی ہوئی تھی ان کی وجہ سے. مگر وہ جو ایک ماحول رمضان کا ہوتا تھا نا کہ وہ سب ایک وقت میں اٹھ رہے ہیں, پھر بند آنکھوں کے ساتھ جا کر چھپکے مار کے جاگ رہے ہیں. آپ بھی 4 بہنیں ہیں. ہم بھی 4 بہنیں. اچھا ہم 5 بہنیں. ماشاءاللہ. تو اس گھر کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہماری ایک, ہم کسی گھر میں لاہور میں رہتے تھے جس میں جو ہمارے لینڈ لارڈ تھے ان کا نیچے کا گھر تھا. انہوں نے اوپر 2 پورشنز بنوائے تھے اور ڈرائنگ روم میں دروازے رکھے ہوئے تھے, تاکہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سوچا ہوگا کہ وہ کھولیں گے اور اندر باہر ہو جائیں گے. تو ہمارے نیبرز میں بھی ایک آنٹی رہتی تھی, خالہ جان ہم ان کو کہتے تھے. اس زمانے میں سب خالہ جان ہی کہتے تھے نیبرز کو. ان کی بھی 4 بیٹیاں تھیں, ادھر بھی 4. تو ہم کیا کرتے تھے ڈرائنگ روم کے دروازے کھول دیتے تھے اور ہم بڑی راتوں میں اکٹھے چادیاں بچھا کے اور ہم لوگ سب اکٹھے وہاں نمازیں پڑھتے تھے. پھر روزہ دیکھتے تھے کس کا کہاں کھل رہا ہے. بیچ میں نا صحن میں ایک دیوار تھی, حالانکہ اوپر کا فلور تھا, اور اس پہ ہم اس کے اوپر چھجے پہ ہم ایک دوسرے کو چیزیں رکھ دیتے تھے. تو بڑے مزے کا تھا ماحول اور بڑا پیارا سا وہ گھر ہے. ابھی بھی وہ ایک لاہور میں ایک روڈ ہے جہاں سے میں گزرتی ہوں, وہ گھر ابھی بھی نظر آتا ہے, سیڑھیاں یوں بنی ہوئی. اچھا, اور اس سے آپ کی ساری رمضانوں کی بڑی راتوں کی یادیں جو ہے وابستہ ہیں. ہم بہنوں میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے فرض نماز تو پڑھنی ہے وہ تو, لیکن ہم بہنوں میں نا نفلی جو نمازیں ہوتی تھی نا ان میں مقابلہ چلتا تھا. میں نے 100 پڑھی, اس نے 100 پڑھ لی, میں تو اس سے زیادہ پڑھوں گی, میں نے 150. تو ہمارا یہ نفل عبادت کا بہت مقابلہ چلتا تھا. تو یہ واقعی ہمارا کیونکہ لڑکیوں والا گھر تھا نا تو سب کو اجازت تھی ہمارے گھر آنے کی. اچھا, کیونکہ مطلب پیرنٹس کمفرٹیبل فیل کرتے تھے. تو ہمارے گھر میں تو ہر وقت 4 ہم اور ہماری کم سے کم 40 اور دوست ہیں. تو وہ اب رات میں بڑی راتوں میں جاتے, میری نانی بھی اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے ہوتی تھیں, تو ان سے بہت بچپن سے ہم نے ہر چیز سیکھی ہے. قرآن شریف پڑھنا سیکھا, جو چھوٹی چھوٹی آیتیں صورتیں یاد کرنی سیکھی. تو اب بڑی اہتمام کرتی تھی نانی اماں, بہت باقاعدگی سے چاندنیاں بچتی تھیں اور سب کچھ ہوتا تھا کہ اب ہم نے رات کو بیٹھ کے سب نے عبادت کرنی. اب ہم بچے تھے, ہمارا ٹینشن سپین بڑا تھوڑا ہوتا تھا, بیچ بیچ میں ہم کو بھوک بھی لگ جاتی تھی. تو امی کہتی تھی کہ ٹھیک ہے وہ بھی ہے ساتھ ساتھ وہ بھی چلتا ہے, اٹس اوکے. صرف یہ ہوتا تھا کہ میری ایک بہن بڑی ایتھلیٹک تھی مجھ سے بڑی والی, تو اس کی آئی تھنک وہ بونز کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت کھیلتے ہیں کرتے ہیں تو آواز آتی. اب وہ جب سجدے میں جانے لگے تو وہ کڑکڑ کڑکڑ کڑکڑ, وہ کھڑی ہو تو کڑکڑ کڑکڑ کڑکڑ. اب وہ جب وہ ہوتا تھا ہم سب کی ہنسی نکلنا شروع ہو جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار نانی ماں اس طرح سے بہت خفا ہو رہی تھی, تو انہوں نے پھر کچھ آئی تھی شاید عید میلاد النبی تھا یا کچھ ایسی رات تھی, تو وہ سلام پڑھنے کھڑی, تو اس میں ایک وہ جملہ آتا تھا کہ نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو. اب وہ جیسی انہوں نے پڑھا ہم سب کی ہنسی چھوٹ گئی, سارے لائن سے باہر کڑ 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 کڑ. سو یہ بھی ہوتا تھا کہ بچپن میں آپ کو شاید, اور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ بہت بچپن میں جب میں کراچی میں رہتی تھی 6-7 سال کی عمر کی میموری ہے کہ ہم ایک بلڈنگ میں رہتے تھے لارنس روڈ پہ کوئی, اور مجھے یاد ہے کہ نیچے جو نیبرز کا گھر تھا
وہ شاید دیکھتے ہوں گے, انہیں پتا ہوگا, میرا پیٹ نیم بھی یاد ہوگا, سب لوگ مجھے بلاتے تھے گوپی کہہ کے, میرا پیٹ نیم گوپی ہے. تو میں وہاں ان کے گھر میں چاندنیاں بچ جاتی تھی اور وہاں میلاد ہوتا تھا, اور وہ عرق گلاب چھڑکنے والا جو ہوتا تھا, اور جو چھوٹی چھوٹی وہ جو ہوتی ہیں تبرک, وہ جو جلیبی ٹائپ بوندیاں ہوتی ہیں نا, پھول بناتے تھے, اور وہ اچھا ہم بیٹھ جاتے تھے نعتیں پڑھنے کے لیے.